بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، سنی اسلام چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کا ذکر کریں گے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں اور بر صغیر پاک و ہند میں سلطان الہند اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القاب سے یاد کی جاتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم ذکر کریں گے سید معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے اور آپ کا شجرہ عالیہ 12 واسطوں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر اور با اثر شخص تھے۔ کثرت مال کو قرآن حکیم میں سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب ثروت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عابد و زاہد انسان بھی تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نعم کے ساتھ پرورش پائی، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی فراوانی کے باوجود حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ میں بچپن ہی سے ایک عجیب انداز کی قناعت تھی۔ دوستو، جس زمانے میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی وہ بڑا پرآشوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے اور ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت شہر کھنڈروں میں تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ یہی وہ خون رنگ اور زہر آلود فضا تھی جس نے خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ علیہ کو ترک وطن پر مجبور کیا۔ آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک قریباً 1 سال کے قریب تھی۔ خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خیال تھا کہ انہیں ارض خراسان میں کوئی نہ کوئی عافیت ضرور مل جائے گی، مگر گردش ماہ و سال کے وہی تیور تھے اور جان گداز فتنے یہاں پر بھی برپا تھے۔ خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا۔ اس وقت کے بہترین استاد مقرر کیے گئے، مگر خراسان کی صورتحال روز بروز بگڑتی چلی گئی۔ دوستو، آپ کے والد محترم خواجہ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 551 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت صغریٰ کے مناظر دیکھے تھے۔ یہ ایک اور قیامت تھی جو پوری شدت کے ساتھ آپ کے قلب حساس پر نازل ہوئی۔ سارا مال و اسباب پہلے ہی برباد ہو چکا تھا، اب متاع عزیز بھی چھن گئی اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ غیاث الدین حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موت نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور مغموم رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، فرزند، زندگی کے سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے خواب کی تعبیر پیش کرے، اور تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ دوستو، مادر گرامی کی تسلیوں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و فراغت کی یہ مہلت بھی زیادہ طویل نہیں تھی۔ مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ حضرت بی بی نور بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، والد گرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ والدہ محترمہ کی زندگی میں آپ حصول رزق کی کشمکش سے آزاد تھے، مگر جب مادر مہربان بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں تو معیشت کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر آن پڑا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے باغبانی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔
سارے کام آپ خود ہی انجام دیتے، درختوں کو پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے اور پودوں کی کاٹ چھانٹ عمل میں لاتے، کھاد وغیرہ کا بندوبست کرتے اور منڈیوں میں جا کر خود ہی فروخت کرتے۔ اس کاروباری کشمکش میں آپ کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا، جس کا آپ کو بہت زیادہ رنج تھا، لیکن یہ ایک ایسی فطری مجبوری تھی کہ جس کا بظاہر کوئی علاج بھی ممکن نہیں تھا۔ آپ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے اور جب کوئی حل نظر نہ آتا تو شدید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور رونے لگتے۔ دوستو، علوم ظاہری کی تکمیل کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کچھ دن تک ایک طالب علم کی حیثیت سے حضرت خواجہ عثمان حرونی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر حضرت شیخ نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر شدید مایوسی کا غلبہ ہوا اور کئی بار عقل نے فریب دیا کہ یہاں تیرے مقدر کا کچھ نہیں ہے، دوسرے آستانے پر جا کر قسمت آزمائی کر۔ خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمت سے اس پر قابو پایا اور مسلسل حضرت خواجہ عثمان حرونی کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، اور ایک دن آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا: یا حضرت، میری دلی تمنا ہے کہ مجھے مستقل غلامی کا شرف بخش دیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: فرزند، مجھ سے اپنا بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بار گراں کیسے اٹھاؤں گا؟ حضرت خواجہ عثمان حرونی آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے رہے کہ جہاں آپ کے سینکڑوں خادم ہیں وہاں ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑے گا، جس پر حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی نے پھر اپنا دامن چھڑانے کی کوشش کی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا: ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح اظہار عقیدت کیا کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔ شیخ جہاں بھی جاتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ دوستو، جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جذبہ خدمت گزاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی نے انسانی ہجوم سے بچنے کے لیے قصداً اپنے ظاہری کمالات پر پردہ ڈال دیا تھا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دراز مقامات سے چلے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کشف و کرامت کا اظہار نہ ہوتا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے، اور پھر یہ قصے عام ہو گئے کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی ایک دنیا دار شیخ ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب و روز کا بغور مشاہدہ کرتے رہتے تھے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل عرصے میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھ سے نہیں دیکھی تھی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت خواجہ عثمان حرونی کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم رکھتے تھے اور انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہ تھی۔ دوستو، یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بدگمانوں کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور اسی ذوق و شوق سے خدمت شیخ میں مشغول رہتے۔ ایک بار حضرت خواجہ عثمان حرونی نیشا پور سے باہر تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا معمول تھا کہ آپ ہمہ وقت پیر و مرشد کے ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی سفر کے دوران آپ اس طرح شیخ کے پیچھے چل رہے تھے جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا، اور آپ اس سعادت پر اس قدر نازاں تھے کہ جیسے دولت کونین ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: معین الدین، ساری دنیا چلی گئی، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟
آج حضرت خواجہ عثمان ہرونی کا انداز کلام ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، آخر تم نے کیا پایا؟ جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یوں گویا ہوئے، اے شیخ، اب میں کہاں جاؤں گا؟ آپ کے سوا دنیا میں میرا کون ہے؟ یہ کہتے ہوئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری زار و کتار رو پڑے، میں تو ایک کا ہو چکا، اب مجھے دوسرے کے در پر صدا دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ عثمان ہارونی نے گلے سے لگایا اور رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اے خدائے ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے میری بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ دوستو، ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بارش نور میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو تیر کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھ گئے۔ معین الدین، اب کیا نظر آتا ہے؟ حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے سوالن آپ سے پوچھا، جس پر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ کے صدقے میں عرش سے تحت الثری تک دیکھ رہا ہوں۔ حضرت خواجہ نے زار و کتار روتے ہوئے کہا، اللہ کا شکر ہے تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے صحرا میں لوگ ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا اور سفر کا ارادہ ترک کر کے واپس نیشا پور لوٹ آئے۔ دوستو، در حقیقت یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طویل آزمائش تھی، جو کہ کم و بیش 2.5 سال جاری رہی۔ اس دوران حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں اور ہزاروں لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کی، مگر حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے رہے کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت خواجہ عثمان ہرونی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر ایک بار مکہ معظمہ حاضر ہوئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بلند آواز میں فرمایا، الہی، معین الدین حاضر ہے، اپنے اس عاجز بندے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ جواب میں ندائے غیبی سنائی دی، ہم نے اسے قبول کیا، بے شک یہ معین الدین ہے۔ سبحان اللہ۔ مکہ معظمہ کے قیام کے بعد شیخ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پھر جیسے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوئی تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا، معین الدین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے گداز قلب کے ساتھ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، السلام علیکم یا سید المرسلین، اور وہاں موجود تمام لوگوں نے سنا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کو مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا، معین الدین، تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں دونوں مقامات پر قبولیت کی سند عطا ہوئی۔ دوستو، حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دست حق پر بیعت ہونے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے طویل عرصے تک شدید ریاضتیں کیں۔ ان ریاضتوں کے بارے میں حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اکبر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے اپنی ریاضتوں کے ابتدائی ایام میں ایسے طریقے سے جہاد نفس کیا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے۔ آپ نے ریاضت کا جو طریقہ اختیار کیا، عارفان حقیقت کے گروہ میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں۔ آپ مسلسل 7 دن تک روزہ رکھتے اور صرف ایک چادر اوڑھا کرتے، اگر وہ پھٹ جاتی تو اسے اپنے ہاتھوں سے ہی سی لیتے۔ ریاضتوں اور مجاہدوں کی منزل سے گزرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے پیر و مرشد کی اجازت سے دوبارہ سفر شروع کیا۔ آپ سب سے پہلے دمشق کے راستے سے ہوتے ہوئے حجاز مقدس پہنچے، حج کی سعادت حاصل کی۔ اس کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، پھر اہل اللہ کی زیارت کے لیے مختلف مقامات کا سفر اختیار کیا۔ دوستو، بلخ کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے غزنی میں کچھ عرصے تک قیام فرمایا اور یہاں پہنچ کر آپ ہدایت غیبی کے منتظر تھے۔ بالآخر آپ کی زندگی کی مبارک ترین ساعت آئی جب ایک رات آپ نے سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو اپنی دعاؤں سے سرفراز کیا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔
آپ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سلطان الہند کا خطاب پہلے ہی حاصل ہو چکا تھا، لیکن اذن سفر اب ملا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پاتے ہی آپ 586 ہجری میں لاہور تشریف لائے۔ بر صغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے آپ نے مشہور بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں آپ نے چلہ کشی کی۔ یہ چلہ گاہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے۔ اس متبرک مقام کو ایک بند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روحانی فیض حاصل کر کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک قیام فرمایا اور سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے اس زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی، کیونکہ عنقریب آپ ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی زبان سے آگاہ ہونا ناگزیر تھا۔ ملتان سے آپ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں مختصر قیام کے بعد حضرت خواجہ اجمیر روانہ ہو گئے اور اسی خطہ زمین کو آپ نے اپنی مستقل تبلیغ کا مرکز بنایا۔ دوستو، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صاحب کرامت ولی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کا ذکر اس مختصر ویڈیو میں کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ روایات کے مطابق آپ کے دست بیت پر 90 لاکھ ہندو بمشرف اسلام ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں خواجہ صاحب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن 633 ہجری میں اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔